الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے یہ بیان ہوا تھا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. تو رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو. یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور انہی لوگوں کا کام بنا، یہی کامیاب ہوئے. اس حوالے سے آپ کو بتایا تمام قرابت دار جو نزدیک ہیں، رشتہ ہے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا اس آیت میں. کس کا کتنا، اس کی تفصیل فقہ میں موجود ہے. اس میں سسرال بھی شامل ہے، اور نسبی خاندانی تمام رشتہ دار بھی شامل ہیں. سب سے قریبی رشتہ دار آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ جن کی آپ اولاد ہیں، ان سے جو آپ کے بہن بھائی وہ
پھر باپ کی طرف سے چچا ہے، پھوپھی ہے، تایا ہے، دادا ہیں، دادی ہیں، ماں کی طرف سے خالہ ہیں، ماموں ہیں، یہ آپ کے پھر اس طرح رشتہ دار ہوتے ہیں۔ سسرال میں جس کو ساس کہتے ہیں، سسر کہتے ہیں، پھر آگے ان میں بھی آپ کے رشتے ناتے ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی کے لیے بھی کہا گیا، مسافر کے لیے بھی کہا گیا، اور مسکین کے لیے بھی کہا گیا۔ قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے سلوک، نیکی اور بھلائی نام کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود کے لیے، شو آف کے لیے نہ ہو، رسموں کی پابندی کے حوالے سے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ثواب کب ملے گا؟ جب اللہ کی رضا کے لیے۔ مگر ہمارے ہاں رسم و رواج کی اہمیت اتنی ہو گئی ہے کہ ہر کوئی اسی کو ہی دیکھتا ہے، الا ما شاء اللہ۔ بار بار کہتا ہوں، جب الا ما شاء اللہ کہہ دیا جائے تو اس میں سے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جو دکھاوے کے لیے کرنے والے وہ اس میں رہیں گے۔ کس نے آپ کو کس موقع پر، آپ نے موقع بھی بہت سے بنا لیے۔ آج فلاں کی سالگرہ ہے، آج فلاں کی شادی کی سالگرہ ہے، آج فلاں کی تاریخ ہے، یہ آپ نے کئی اس قسم کے بنا لیے۔ آپ کے ہاں شادی بیاہ کی رسموں میں منگنی ہے جی، منگنی کے ساتھ آپ جس کو خطبہ یا انگیجمنٹ کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے رسمیں بنا لی۔ پھر شادی کے ساتھ کتنی آپ نے رسمیں بنا لی۔ اب ان میں پوری لسٹ مانگی جاتی ہے جی، رشتہ دار کتنے ہیں، کتنوں کے جوڑے دینے ہیں، کتنوں کا سامان دینا ہے، مانگا بھی جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے۔ پھر جو لوگ آتے ہیں آپ کو ہر ایک سے توقع ہوتی ہے کہ جو آئے گا کوئی تحفہ یا نقدی لائے گا۔ کچھ لوگ چیزیں دیتے ہیں تحفے کے طور پر، زیادہ تر لوگ پیسے دیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے استعمال کر لیں گے، مگر ان پیسوں کا حساب رکھا جاتا ہے کہ کل کو ہمیں بھی لوٹانا ہے، 500 دیے ہیں تو کم از کم 600 کر کے دینے ہیں، 1000 کر کے دینے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں رواج ہے وہ نقد پکڑاتے ہیں، اگلا آدمی اسی وقت گن کے ہاتھ میں جمع کر رہا ہوتا ہے، جیسے کھانے کا حساب لگانا ہے کہ پیسے پورے ہو گئے تو کھانا کھولوں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں دیتے تو ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہماری پیدا کردہ ہیں، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اس کے لیے پھل نہیں لے جاتے یا اس کے لیے لفافہ نہیں لے جاتے کہ اس کو ضرورت ہوگی، مگر دکھاوے کے لیے ہم ہر جگہ کرتے ہیں۔ تو شریعت کیا چاہتی ہے کہ تم جو کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، نیکی اور بھلائی کے طور پر کرو۔ لیکن ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس میں وہ رسم پوری ہو جاتی ہے، کوئی ثواب رہتا نہیں ہے۔ تو ثواب کس کو ملے گا؟ جو نیکی کے طور پہ کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، ان کا حق دینا ہے۔ اب یہاں پر وراثت کے معاملات بھی آتے ہیں، کون وارث ہے؟ زندگی میں اگر کوئی شخص تقسیم کرتا ہے تو کیا حکم ہے؟ بعد از وفات کیا حکم ہے؟ شریعت نے اس کی تفصیل بتا دی۔ اگر کوئی لڑکا نہیں ہے تو کیا ہے؟ صرف لڑکیاں ہیں تو کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کلالہ کا ذکر کرتے ہیں جس کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام تفصیل شریعت نے بتائی ہے، مگر عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں
غیروں کو مہنگے سے مہنگے تحفے دینے کا رواج ہے، بہنوں بیٹیوں کو پورا ان کا حصہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ 2-3 مسئلے اس حوالے سے مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اولاد کو ماں باپ کی زندگی میں ان سے مانگنے کا حق نہیں ہے۔ بیٹا یا بیٹی کہے کہ جی میرا حصہ مجھے دے دیں، مانگنے کا حق نہیں ہے۔ ہاں، بیٹا کمزور ہے، بالغ ہو گیا ہے اور نوکری بھی کر رہا ہے یا کاروبار بھی کر رہا ہے، مگر اس کو ضرورت ہے تو باپ اس کو اگر دیتا ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ زبردستی مانگنا یا حق جتانا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ باپ مالک ہے، نہیں خرچ کرنا چاہتا ابھی تو آپ اس سے زبردستی مانگ نہیں سکتے، لیکن بچوں کو ضرورت ہے تو باپ کو دینا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بیٹیوں کی شادی کر دی، اس میں جو ان کو جہیز کے نام پر سامان دے دیا، بس ان کا حصہ دے دیا۔ آپ شادی کر رہے ہیں تو بیٹے کی شادی میں بھی پھر اسی طرح گنیں، صرف بیٹی کی شادی میں کیوں گن رہے ہیں؟ یا تو سب کا ہو اس طرح کہ ٹھیک ہے جی جو ان کا حصہ بنتا ہے ہم نے شریعت کے حساب سے بنا کر ان کو دے دیا، تو پھر بیٹے کا بھی وہی شمار کریں۔ اگر بیٹی کا کر رہے ہیں کہ بیٹی کو جہیز دے دیا تو بیٹے کی شادی میں بھی خرچ کیا ہے، وہاں بھی شمار کریں، وہاں شمار نہیں کرتے، بیٹی کا شمار کر لیتے ہیں۔ ایک بات، اگر زندگی میں دیں تو حکم یہ ہے کہ برابر دیں، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی۔ زندگی میں دے رہے ہیں تو برابر دیں۔ بعد از وفات جو ہوگا وہ لڑکے کے 2 حصے ہوں گے، لڑکی کا 1 حصہ، بیوی زندہ ہے تو 8واں حصہ اس کا ہوگا۔ اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر بہن بھائی والدین دوسرے دیکھے جاتے ہیں، اس کی تفصیل بتا دی جاتی ہے۔ ہم لوگ اس حوالے سے اپنی منمانی کرتے ہیں، شریعت کے حکم کو دیکھتے نہیں ہیں۔ بوجھ لگتا ہے، یعنی کسی کا حصہ اس کو دینا یہ بوجھ لگتا ہے، ناگواری محسوس ہوتی ہے، خوش دلی سے ہیپیلی ہم نہیں دیتے، بہت ہی رلائیں گے۔ میرے پاس روز تقریباً اس طرح کے مسائل آتے ہیں اور میں سن کے حیران ہوتا ہوں، بھائی ہے بہن کے حصے کو نہیں دے رہا۔ مہربانی، پتہ ہے بہن کو ضرورت ہے نہیں دے رہا، وفات ہو جاتی ہے بھائی کی، اس کے بیوی بچے اس سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، نقصان برداشت کر لیں گے وہ، بیماریاں برداشت کر لیں گے وہ، لیکن حصہ نہیں دیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کیس آیا، بھائی نے بہن کو اس کا حصہ نہیں دیا، وعدہ کرتا رہا، سب کچھ واضح تھا، حساب ہو گیا تھا، نہیں دیا، بھائی کی وفات ہو گئی۔ آگے جو بھائی کی بیوی اور بچے ان کو بھی معلوم تھا کہ حق ہے بہن کا، نہیں دیا، جوان بیٹا انتقال کر گیا۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اب کیا صورت ہے جی، 2 بیٹیاں رہ گئی ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں دینا چاہتی، مقدمے بازی کے لیے تیار ہیں، وکیل کو دینے کو تیار ہیں، عدالت کا خرچ کرنے کو تیار ہیں، جس کا حق ہے اس کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سندھ میں کاروکاری، ونی، قرآن سے شادی، جی بیٹیوں کو بہنوں کو نہیں دینا، یہ عام بیماری ہے، اور مقدمات اس پر عمریں گزر جاتی ہیں اور فیصلہ ہونے تک موتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ دینے پہ راضی نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ گناہ گار ہو گئے، دوسرا یہ کہ کیا وہ آپ کے ذمے سے ہٹ جائے گا؟ ہرگز نہیں ہٹے گا۔
آپ نے سنا ہوا ہے 3 پیسے کے بدلے 3 پیسے، صرف 3 پیسے، 2-3 پیسے کیا حیثیت ہے؟ آج کے حساب سے 50-60 روپے بنیں گے۔ آپ نے کسی کے روک لیے، مار لیے، آپ قیامت کے دن کیا دیں گے؟ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے دیں گے؟ اپنی نیکیاں دیں گے، نیکیاں نہیں ہوں گی تو اگلے کے گناہ اپنے اوپر لیں گے۔ کسی کی زمین آپ نے بھلے سے 1 انچ کی مار لی، اس کے بدلے آپ کو کیا بتایا گیا؟ 7 زمینوں میں دھسانے کا ذکر، 7 زمینیں توق بنا کے، پھندا بنا کے ڈال دی جائیں گی، یہ سب معلوم ہے۔ اس کے باوجود پیسے سے محبت کتنی ہے، نہیں ٹلتے، نہیں خیال کرتے۔ تو جو رشتہ دار ہیں، وارث ہیں، ان کو ملے گا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس نیکوں کی مثالیں بھی ہیں، بروں کی مثالیں بھی ہیں جنہوں نے نہیں دیا۔ بتائیں، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے، کیا لے کے جاتا ہے؟ وہ کفن بھی خیراتی ادارے سے لیا ہے، خود خرید کے لیا ہے، ملا ہے یا نہیں ملا؟ کیوں بوجھ لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کے لیے اگلا سفر آسان کیوں نہیں بناتے ہیں؟ پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو جس کا حق ہے اس کو دو، جو اس کا حصہ ہے اس کو دینا چاہیے۔ مگر لوگوں میں، مختلف برادریوں میں رواج ہیں، مختلف ہیں، نہیں بانٹتے۔ حکم کیا ہے؟ مثلاً کسی کی وفات ہو گئی، فوراً ہر وہ چیز جو اس کی ملکیت میں ہے، جو اس کا وہ اونر ہے، مالک ہے، فوراً لکھی جائے، سب کے سامنے وارثوں کے رکھ دی جائے کہ ابھی اگر تقسیم نہیں بھی ہو رہی ہے تو یہ ہے ٹوٹل۔ اس میں سے کتنی چیزیں چھپا لی جاتی ہیں، ماں کا زیور چھپا لیا جاتا ہے، باپ کی نقدی چھپا لی جاتی ہے، اس کے سامان میں سے مہنگی چیزیں غائب کر دی جاتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ کی وقتی لالچ ہے، لیکن آپ اپنے اوپر کتنا وبال لیتے ہیں۔ جو بھی ہے جس کی ملکیت وہ سامنے آ جائے، بعد میں جب تقسیم کرنی ہو تو جو شرعی تقسیم ہے اس کے مطابق تقسیم کی جائے۔ لیکن کبھی بہن ناراض، کبھی بھائی ناراض، ساری عمر کی ناراضیاں چل جاتی ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں، حق دینا برداشت نہیں کرتے۔ یہ خرابیاں آپ کے معاشرے میں، گھروں میں بے برکتی لاتی ہیں، ناہمواری لاتی ہیں، اور ایک دوسرے سے تعلق کو بھی خراب کرتی ہیں، اور پھر آپ گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ ان گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے، جی دیکھا جائے گا، جی یہ حال ہمارا الا ماشاءاللہ۔ مسافر آ جائے اگر، تو مسافر کوئی ہو، پہلے جس طرح کے سفر ہوتے تھے، جس طرح کے ماحول تھے، اب اگر کوئی مسافر آ جائے اور اس کی خدمت کرنی پڑ جائے تو وہ وقتی طور پر مسافر ہے، لازمی بات ہے، اس نے رہنا نہیں ہے، اس پہ بھی ناک بھوں نہ چڑھائی جائے، منہ نہ بنایا جائے، بلکہ کچھ اس کی خدمت ہو سکتی ہے تو کر دی جائے۔ اسی طرح مہمان ہیں، رشتہ دار ہیں، دوسرے شہر سے آ جاتے ہیں، کبھی محبت کی وجہ سے آ جاتے ہیں، تو وہ بھی بلائے جان نہ بنے، دوسرے پہ بوجھ نہ بنے۔ مثلاً ان کو پتہ ہے کہ ان کے حالات کمزور ہیں، تو وہ ایسا ان پر بوجھ نہ بنے کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی استاد صاحب ہیں، وہ بھی ایسے مرید کے ہاں جا کر اس سے تقاضا کریں کہ نہیں میری یہ چیزیں پوری کرو کیونکہ میں تمہارا پیر ہوں، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، پیر صاحب جاتے ہیں، پیر صاحب کے پاس مرید آتے ہیں، تحفے تحائف لاتے ہیں، جس کے پاس آپ ٹھہرے ہیں اس کی مدد ہو جاتی ہے، وہ اچھی بات ہے کہ وہاں لوگ آئیں، اس بہانے کسی غریب کی مدد ہو جائے۔ لیکن کسی پہ بوجھ بننا یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں، وہ ناپسند کرتا ہے تو پھر آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس بات کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ لوگ پرواہ نہیں کرتے، تو شریعت بتا رہی ہے مہمان نوازی، مہمان آتا ہے اپنی برکت چھوڑ جاتا ہے، آپ کی بلائیں
لے جاتا ہے۔ کتنی بلائیں اس کی وجہ سے دور ہوتی ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ مہمانی، اچھا مہمان آئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کریں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ کر لیں گے، دوسری مرتبہ پھر کیا ہوگا؟ تو جو آپ کے ساتھ مناسب طریقہ ہے وہی برتیں، آسانیاں کریں، مشکلات نہ کریں۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ یہ جو نادار لوگ ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں، جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کمزور ہیں، آپ کو اس وقت خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر اپنے جاننے والوں میں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ کہنا نہ پڑے اس کو، اور آپ اس کے لیے جو بھی گنجائش رکھ سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوسرے کا حق روک دیں، جو مناسب ہو۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا ایک قرابت نسبی ہوتی ہے، نسب کا مطلب خاندانی تعلق، یہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ اوپر نیچے خاندانی رشتے کتنے ہیں، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، معلوم ہونے، آواز آئے، معلوم ہونے، نہیں معلوم ہوں گے تو کیسے ان کا حق ادا کریں گے؟ کس کس کا کیا رشتہ ہے معلوم ہونا چاہیے۔ آج کل آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ کوئی اگلا آ کے بتاتا ہے جی میں آپ کا یہ لگتا ہوں، اور پھر بھی آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو رشتے معلوم ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح جو آپ کے جاننے والے ہیں، مثلاً اب آپ نے دوست بنا لیے، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کا بھی آپ پر پھر حق ہو جاتا ہے، ان پر آپ کا ان پر۔ یہ ہر ایک کے حوالے سے ہے۔ شریعت چاہتی ہے معاشرہ خوشگوار ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، ایک دوسرے سے نیکی اور بھلائی کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا صفہ کے حوالے سے بھی، اصحاب صفہ مدینہ منورہ میں 70 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے بیٹھے رہتے تھے۔ آج مسجد نبوی میں ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اس کو اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ جو ان کی بیٹھک تھی، جہاں تھی وہ جگہ بھی لوگوں کو بتا دی جاتی ہے۔ یہ 70 صحابہ تھے، ان میں کسی کے پاس 2 کپڑے تھے، ورنہ ایک ہی کپڑا تھا، اسی کو پہننا، اسی کو اوڑھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صوفی کا لفظ انہی سے نکلا ہے۔ یہ صفہ کا مطلب یہ خالص اللہ کے لیے، کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ کوئی دے دیتا تھا، کھا لیتے تھے، ورنہ ان کو اکثر فاقے ہوتے تھے، فاقے ہوتے تھے۔ میں اس حوالے سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کے لیے خالص ہو جائیں، مجھے اور آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کے ارد گرد آپ دیکھتے ہیں کوئی لٹا رہا ہوتا ہے اور دوسرا بلک رہا ہوتا ہے۔ میں باتیں کر رہا ہوں تو جو معاشرے میں ہیں، ایک نیا رواج شروع ہو گیا ہے شادیوں میں، قوالی نائٹ، قوالی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نمائش کے لیے نوٹ برسائے جاتے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے 10 روپے والے نوٹوں کی ایک کاپی پوری 100 نوٹ، تو دوسرے نے کہا میں اس سے کم کیوں ہوں، وہ 20 والے نوٹ، پھر اگلا 50، 100، 500، 1000، 5000 لٹاتے ہیں۔ فوٹو کلپ بنے ہوئے ہیں کہ پورا جیسے فرش بن جاتا ہے نوٹوں کا۔ اور اسی محفل میں جو باہر کھڑے ہیں، ڈرائیور ہیں یا ملازم ہیں، چوکیدار ہیں،
ان کے کپڑے بھی اگر پورے نہیں ہیں تو کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ حق دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی سے نیکی کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، مگر دکھاوا ہوگا، 10 مرتبہ جتائیں گے اور اپنی محنت ضائع کریں گے، بجائے نیکی کے گناہ مول لے لیں گے۔ کتنا چراغاں ہوگا، کتنے پروگرام ہوں گے، کتنا کھانا ہوگا، کیا سلوک ہوگا، اور اس پر اعتراض کتنے ہوں گے، فلاں کے ساتھ ایسا کیا، ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، شکایتیں ہوں گی۔ یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ ولیمے کے اس کھانے کو سب سے برا کھانا کہا گیا جس میں غریب رشتہ داروں کو نہ بلایا جائے ان کی غریبی کی وجہ سے، اس کو بئس الطعام، برا کھانا کہا گیا۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہم پورے گھرانے کو نہیں بلا سکتے، وہ ہر گھر سے کہتے ہیں 2 افراد آ جائیں یا 1 فرد آ جائے، اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ سب کو کیوں نہیں بلایا؟ بھئی اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو آپ کو برا ماننا نہیں چاہیے۔ بن بلائے نہیں جانا چاہیے، بن بلائے، میں 3 مرتبہ کہوں گا، بن بلائے نہیں جانا چاہیے۔ کسی کی دعوت ہے، بن بلائے نہیں جانا، حدیث میں سختی سے منع ہے۔ ہاں آپ کا ایسا تعلق ہے اتنا پیارا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جائیں گے وہ بہت خوش ہوگا، تو آپ ضرور جائیں، ملاقات کریں، سلام کریں، آ جائیں، کھانا نہ کھائیں اس میں، کیونکہ اس نے اپنے حساب سے بنوایا ہوگا 100 آدمی کا، 200 آدمی کا، آپ جائیں گے۔ اسی طرح کسی پیر صاحب کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی لیڈر کو دعوت دیتے ہیں، وہ اپنے ساتھ 10 آدمی لے جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر آپ گئے ہیں، آپ اکیلے جائیں، آپ کو بلایا، آپ اکیلے جائیں، آپ اپنے تمام جناب گارڈز کو بھی، ساتھیوں کو بھی، سب کو اس پہ چلا دیتے ہیں، وہ مجبور بیچارہ، اس کے کھانے کا حساب سارا اوپر نیچے ہو جاتا ہے۔ تو شریعت نے آسانیاں کی ہیں اور ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ بھوک جس کو لگی ہو اور اس بھوک میں شدت ہو، وہ کیفیت وہی جانتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے نا، بھوکے سے پوچھو گے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ 4 نہیں کہے گا، وہ 4 روٹی کہے گا، کیونکہ اس کو کیا لگی ہے؟ بھوک لگی ہے۔ یہ بھوک پیاس کی تکلیف جب تک آپ نے صحیح نہ ہو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ اصحاب صفہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ان کے پاس آ کے، تم لوگ میرے ساتھ ہو، اگر تم اللہ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت کو پہچانتے کہ تمہارا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے، تمہاری کتنی قدر ہے، تو تم فاقے سے ہی رہنا پسند کرتے، تمہیں یہی پسند ہوتا کہ ہم بھوکے ہی رہیں۔ کبھی کبھی کوئی ایسے صحابہ ہوتے تھے جو مالی طور پر، جن کو غنی کہتے ہیں، حضور فرما دیتے تھے یہ اپنے 2 بھائیوں کو لے جاؤ، کھانا کھلا دو، کیفیت دیکھ کے اصحاب صفہ میں سے ان کو لے جاؤ۔ کبھی اپنے گھر بلا لیتے تھے، اپنے کھانے میں سے کھلاتے تھے، برکت ہو جاتی تھی، ان کو شریک فرما لیتے، جو کوئی عطیہ صدقہ آتا تھا حضور ان کو دے دیتے تھے، ان کی دل جوئی کرتے تھے۔ مسلمانوں میں ان کو بھی مہمان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ 70 یا ان کی تعداد آگے پیچھے بھی، کسی کے پاس ایک کپڑا بھی اتنا نہیں تھا کہ اس کی پوری پنڈلی بھی چھپ جاتی،
یعنی گھٹنے سے نیچے تک کا کپڑا مشکل سے ہوتا تھا، سجدہ کرتے وقت مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹتے تھے تاکہ سطر ننگا نہ ہو۔ ان لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، پتھر کی وجہ سے پیٹ دبتا ہے تو بھوک کی تکلیف کم، یعنی اس کے دباؤ میں۔ یہ میں نے آپ کو واقعات سنائے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا تھا، دودھ والا واقعہ سنایا تھا۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ یہ بھکاری جو گداگر ہیں پیشہ ور وہ مراد نہیں ہے۔ آج کل تو یہ کاروبار بنا ہوا ہے، وہ اس پہ میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے، وہ کہہ رہی ہے میں نے یعنی بھکاری بن کر کمایا ہے اور اس وقت پہ میں دوسرے ملک چلی گئی، آج وہ کروڑوں کی جائیداد ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے یہ بھکاری بن کر کمایا۔ اندازہ کریں لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے۔ تو ہم یہ جان لیں، دیگیں پکائی ہیں، مہمان نہیں آئے، اب نتیجے میں کھانا ضائع نہ ہو تو چلو یتیم خانے پہنچا دو، مدرسے پہنچا دو۔ پہلے سے ان کے لیے نہیں فکر ہوتی ہے، ضائع نہ ہو اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو پیٹ کے پجاری ہیں انہوں نے تو ان کا پیٹ کبھی بھرنا نہیں۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے حوالے سے واقعات مشہور ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، کچھ ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں۔ لیو ٹو ایٹ اور ایٹ ٹو لیو مشہور ہے کہ ان کو زندہ ہی اس لیے ہے کہ کھانا ہے، اور کچھ کھاتے اس لیے ہیں کہ زندہ رہ سکیں۔ قوت لا یموت، کہ اتنا ہو کہ ہم زندہ رہ سکیں۔ پہلے لوگوں کے پیٹ کمر سے لگے ہوتے تھے، آج توندیں نکلی ہوتی ہیں، اپنا آپ نہیں دیکھا جاتا ان سے۔ تو یاد رہے کہ جو بھی انسان ہے وہ اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ اگر اس کو اللہ کی نعمت ملی ہے تو شکر کرے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ضرورت سے زیادہ کی طمع نہ کرے، بلکہ ہو تو دوسروں کو بانٹ دے۔ یہ جو لالچ ہے یہ آپ کو چین نہیں لینے دیتی۔ جیسے حدیث میں ہے کہ سونے کی ایک وادی ہوگی تو کہے گا 2 ہو جائے، 2 ہوں گی تو کہے گا 4 ہو جائے، اس کے منہ کو مٹی کے سوا کچھ بھر سکتا نہیں۔ ہماری خواہشات کتنی پھیلتی جاتی ہیں، کیا کچھ ہوتا جاتا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ مالک کونین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ ایک ہوتی ہے اضطراری غربت، لاچاری ہے ہی نہیں، لاچاری کیا۔ ایک ہے اختیاری غربت کہ خود غربت کو اختیار کیا۔ میرے نبی پاک مالک کونین ہیں مگر دنیا کو اختیار نہیں۔ کھجور کی چھال کی چٹائی پہ لیٹے ہیں، جسم پہ اس کے نشان بن رہے ہیں۔ حضرت عمر دیکھ کے رونے لگ گئے، حضور یہ کافر جو ہیں نرم نرم غالیچوں پر، سلکی کارپیٹس پر، نرم بستروں پر، اور آپ مالک کون؟ فرمایا ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہے، ہمارا آخرت میں حصہ ہے۔ ہم نے دنیا کو پسند نہیں کیا۔ کتنے فاقے ہو جاتے ہیں اہل بیت کے ہاں، صحابہ کے ہاں، واقعات آپ سنتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کا حق دینے پہ راضی نہیں ہیں تو ہم کہاں کسی کی مدد پہ راضی ہوں گے۔ اور یہ آزما کے دیکھ لینا، اللہ کی راہ میں نادار مستحق کو اللہ کی رضا کے لیے دو گے، کم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، واقعہ سنایا تھا آپ کو۔ انہوں نے علماء کی دعوت کی، میرے پاس آؤ کھانا کھانا۔ علماء آ گئے، اماں جی کے پاس اس وقت صرف 2 روٹیاں رکھی تھیں،
کتنی؟ وہ سب نے کہا جی ماں ہے، بلایا ہے، چلو ہو سکتا ہے ایک ایک لقمہ ہی دیں گے، تبرک ہوگا، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ آپ جا کے بولتے نہیں ہیں، کوئی کمزور ہو تو آپ اچھی خاصی سنا دیتے ہیں، یہ بھی تو آپ کا مزاج ہے، کمزور کو سنا دیں گے اور جو تگڑا ہوگا اس کے ہاں سہ لیں گے۔ کوئی دعوت دے، دیر کر دے تو بھائی تم یوں کر رہے ہو، ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک مانگنے والا آیا، اماں جی نے وہ 2 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی۔ علماء بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں ہو رہے ہیں، انہوں نے دیکھا یہ 2 روٹیاں تھیں، انہوں نے یہ بھی دے دی ہیں، اور تو کوئی چیز ہے نہیں۔ دعوت انہوں نے کی ہے، کھانے پہ بلایا، پتہ نہیں کیا کھلائیں گی، کیا کریں گی، خاموش بیٹھے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ایک شخص بہت بڑا تھال لے کر آیا، کپڑا ڈھکا ہوا، اس میں کھانے موجود تھے، لا کے رکھا کہ فلاں نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجا ہے۔ کپڑا اٹھایا، روٹیاں تھیں، آپ نے گنی، جو روٹیاں آئی تھیں وہ گنی تو وہ 18 تھی۔ کتنی؟ 18۔ آپ نے اس لانے والے کو کہا تو شاید غلط جگہ آ گیا ہے، یہ میرے پاس نہیں آیا، کسی اور کا ہوگا، تو یاد کر اس نے میرے پاس ہی بھیجا ہے کسی اور کے پاس بھیجا ہے؟ اس نے کہا نہیں جی آپ ہی کے پاس بھیجا ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو پھر صحیح نہیں آیا۔ اس نے کہا کیوں؟ ماں جی کا عقیدہ دیکھو، یقین دیکھو۔ فرمایا میں نے اللہ کی راہ میں 2 روٹیاں دی تھیں، اللہ کا وعدہ ہے 10 گنا دینے کا، تو میرے پاس 20 آنی چاہیے۔ کتنی روٹیاں آنی چاہیے؟ 20۔ یہ 18 ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ تو شاید غلط جگہ آ گیا۔ اس نے کہا اماں جی آپ بالکل سچی ہیں، روٹیاں 20 ہی تھیں، 2 رستے میں میں کھا گیا۔ لیکن بتائیں آیا یا نہیں آیا؟ ملا یا نہیں ملا؟ اللہ کی راہ میں دینے والا، اللہ کی رضا کے لیے دینے والا، کبھی کبھی دیر سے ہو سکتی ہے آنے میں، آتا ضرور ہے، آتا ضرور۔ کتنے واقعات ہیں بھرے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم نے رشتہ داروں کا حق نہیں مارنا۔ حق سے مراد صرف پیسہ ہی نہیں ہے، ان کا جو جو حق ہے وہ نہیں مارنا۔ دوسری بات مہمان اور مسافر کے بارے میں بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا، اور یہ بھی سن لیا کہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ زور سے کہیں۔ اللہ کی رضا۔ کیوں کہلوایا آپ سے؟ کوئی دیکھ رہا ہوگا نا تو کسی کو دیں گے تاکہ 2 گواہ بن جائیں، ذرا دیکھ لیں کہ میں دے رہا ہوں، ان کی نظر میں دینے والا کہلاؤں۔ یہ پھر آپ کا ثواب نہیں رہتا۔ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ ہاں کبھی دینا ہوتا ہے ترغیب دینے کے لیے۔ ترغیب دینے کا مطلب دوسروں کو بھی اس طرف لگانا کہ ان کو بھی یہ خیال ہو، وہ بھی یہ کریں، وہ اور بات ہے۔ لیکن دکھاوا آ جائے گا تو ثواب چلا جائے گا، ثواب۔ اور آپ کے ہاں یہی ہے، سلائی مشین دیں گے، راشن دیں گے، کس طرح دیتے ہیں آپ نے منظر دیکھا ہے، اور لوٹنے والے بھی لینے والے بھی کیا کرتے ہیں وہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہے۔ ملازمائیں ہیں گھر میں، آیا ہے، میڈ ہے، ماسی کہتے ہیں، آپ بعض دیکھیں گے صبر والی ہوں گی، ان کو دیں گے شکر کریں گی، بعضوں کو جتنا مرضی دے دیں وہ راضی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ملازم ہیں۔ تو ہم سب میں جو غلطیاں آ گئی ہیں اس کا علاج ہمیں ہی کرنا ہے، لیکن ہم کرتے تو جب مانتے ہی نہیں ہے کہ غلطی ہے تو علاج کہاں سے کریں گے؟ اب سوچ، میں نے آپ کو یہ ساری باتیں سنائی ہوئی ہیں، دوہرا دیتا ہوں۔ شہزادی کونین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ،
کسی نے آپ کو کرتا دیا نیا، قمیص کہتے ہیں، کرتا کہتے ہیں، شرٹ کہتے ہیں، نیا قمیص دیا، آپ نے تحفہ قبول فرما لیا. ابھی قمیص آیا ہی تھا، دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ گیا، دروازے پہ صدا لگا دی اس نے. سیدہ پاک فرماتی ہیں میں نے سوچا کہ میں یہ جو نیا آیا ہے پہن لیتی ہوں اور پہنا ہوا پرانا اس کو دے دیتی ہوں. میں نے نیا پکڑا پہننے کے لیے، اچانک خیال آیا اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے. کس کے نام پہ؟ تو اللہ کے نام پہ پرانا دوں، نیا خود رکھوں، پرانا دوں؟ کتنے اونچے لوگ. فرماتی میں نے نیا اس کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے چادر دی، اس وقت ضرورت بھی تھی ظاہری طور پر، فوراً ایک صحابی نے مانگ لی، نبی پاک نے اس کو دے دی. دوسرے نے اس کو کہا تو نے دیکھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، کسی نے ہدیہ کی تھی تو نے فوراً کیوں مانگ لی؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے. اس نے اپنی ضرورت بیان کی، لیکن بتا رہا ہوں وہ کیسی ہستیاں تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سگے رشتہ داروں کے حق مارے ہوئے، ضرورت مند کے لیے، ہاں جہاں پتہ ہو کہ یہاں نام ہوگا وہاں بہت دیں گے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں دیتے. تو یہ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ کی رضا. جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں وہ اللہ کی رضا کی برکت سے کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کا کام بن جاتا ہے. کیا فرمایا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، انہی کا کام بنا، وہی کامیاب ہوئے. کون؟ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں. ہر کام، جائز کام، صحیح کام کس لیے کریں؟ اونچی کہیے، یہ بنیاد بنا لیں. کسی کے لیے مسکرائے ہیں، کسی کی مدد کی ہے، کسی کے کام آئے ہیں، خود اپنے بیوی بچوں کے لیے، یہ سب کام شادی کریں اللہ کی رضا کے لیے، بچے ہوں اللہ کی رضا کے لیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے لیے دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، توکل بھروسے کو کہتے ہیں. یہ کس پہ ہونا چاہیے؟ پھر کہیے گا. ہم لوگ وسائل، جو ذریعے ہوتے ہیں نا، تنخواہ ہے، کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، کہیں لگایا ہوا ہے، ہمارا سب کا بھروسہ اسباب پر ہے، اللہ پر نہیں ہے. اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے، ضروری ہے، مگر اسباب پہ بھروسہ نہ ہو، بھروسہ اللہ. تالا لگاتے ہیں آپ، یہ سبب ہے، حفاظت کا ذریعہ، مگر بھروسہ تالے پہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ پہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ کہہ رہے ہیں جی میں نوکری کر رہا ہوں، مجھے یہاں سے رزق ملتا ہے. نوکری کریں، محنت کریں، لیکن اس فیکٹری کے مالک پہ نہیں، مالک اللہ ہے حقیقی، اس پہ بھروسہ کرنا ہے. اولاد ہے، سہارا ہے، رشتہ دار ہیں، سہارا ہیں. غیروں پہ خرچ کرنے کی بجائے رشتہ داروں پہ خرچ کریں، جن کا حق بھی ہے، کیونکہ اس طرح آپ کو دو ثواب ہوتے ہیں. ایک رشتہ داری کا حق نبھانے کا ثواب، دوسرا اس کی مدد کرنے کا ثواب. دونوں ہو جاتے ہیں، صلہ رحمی کا بھی ثواب اور مدد کرنے کا بھی ثواب. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو خرچ تو ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس کوئی ثواب رہتا نہیں، ثواب رہتا نہیں. مسجد میں خرچ کرنا، مدرسے پہ خرچ کرنا، دین پہ خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں کس لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کی
رضا کے لیے، اللہ کی، یا اللہ تو راضی ہو جا، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کا کام بن گیا، اس کا کام کھانے پینے اچھا پہننے سے منع نہیں کیا۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ لاکھ روپے گز کا کپڑا پہنے، منع نہیں ہے، مگر پہن کے دوسرے کو ہلکا سمجھیں گے، دوسرے کو کمتر سمجھیں گے تو وہی آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ کی نعمت کے طور پر پہنیں گے، آپ کے لیے ثواب ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک زمانہ تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لوگ کہتے تھے یہ غریب ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ کسی کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، اس کو کہتے تھے یہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب پھٹے ہوئے کپڑے فیشن میں آ گئے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اس کو فیشن بنا لیا، امیر سے امیر لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں۔ پہلے کسی کے ہوتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب خود پہن رہے ہیں۔ یہ انسان چیز کیا ہے؟ جو اس کی سمجھ میں آ جائے اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تم نے آج پھٹے ہوئے کپڑوں کو فیشن بنا لیا، وہ زیادہ مہنگے بکنے لگ گئے، یہ تم نے اپنے طور پہ بنا لیا، جبکہ یہ صحیح بات نہیں۔ اب کپڑا آپ پہن سکتے ہیں صحیح، مگر پھٹا ہوا پہن رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ بدن نہیں چھپا رہے، آپ بدن نہیں ڈھانک رہے، اس کا گناہ ہو رہا ہے آپ کو، اس کے آپ مجرم بن رہے ہیں، بھلے آپ نے کتنا مہنگا لیا ہو۔ تو تحدیث نعمت، یہ لفظ یاد کر لیں، تحدیث نعمت، پکاریے۔ تحدیث کا مطلب بات کرنا، نعمت کی بات کرنا، نعمت کے طور پر، ایز پر بلیسنگ، نعمت کے طور پر۔ اگر کوئی چیز آپ کو ملی ہے تحدیث نعمت کے، اللہ کا شکر میں نے عمرہ کیا، یہ بیان کر رہے ہیں اللہ کی نعمت کے طور پر، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر جتا رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی بات نہیں۔ اللہ نے گاڑی دی ہے جی، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ اللہ کی نعمت ہوئی ہے، مجھ پر مہربانی ہوئی، میں نے گاڑی لی، اللہ کی نعمت کے طور پر وہ بات کریں گے تو وہ آپ کے لیے ثواب، دکھاوے کے لیے کریں گے تو وہی وبال، کوئی ثواب نہیں۔ تو آپ اس چیز کو یاد کر لیں۔ جو لوگ فخر کرتے ہیں، پتہ ہے کتنے کا کپڑا ہے، کوئی کپڑا دے کتنے کا ہے پتہ ہے، تو آپ جب اس طرح کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے ایک تفاخر، ایک پرائیڈ آپ کے اندر، تکبر کا احساس، یہ شریعت کی اجازت اونچی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ارد گرد کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کا بھی۔ اچھا جی، امیر رشتہ دار ہے تو بہت زیادہ خیال ہے، غریب رشتہ دار ہے تو خیال نہیں، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ رشتے کا جتنا حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور کر دوں، مثلاً ایک شخص بہت زیادہ مشغول رہتا ہے، اس کی فیلڈ، اس کا کام ایسا ہے، اس کو ٹائم نہیں ملتا رشتہ داروں کو دینے کے لیے، مگر وہ جان بوجھ کر ان کو اوائڈ نہیں کرتا، جان بوجھ کر ان سے چشم پوشی نہیں کرتا، ٹائم دے نہیں پاتا، مگر ان کا خیال رکھتا ہے، بس ضرورت کے وقت مدد بھی کرتا ہے، ان کو یاد بھی رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، تو اس کو اس لیے معاف کر دیجئے کہ وہ جس کام میں لگا ہوا ہے اس سے کتنوں کا بھلا ہو رہا ہے، تو آپ اس سے ناراض نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی پرواہ نہیں کر رہا، کسی طرح نہیں پوچھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ گار ہے، پھر وہ، کیونکہ مثلاً کیا ہوتا ہے، خوشی میں شامل ہونا، دکھ میں شامل ہو جانا، تکلیف میں شامل، مزاج پرسی کر لینا، خیر یہی باتیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن کوئی نہ کرے، ملنا ہی پسند نہ کرے، سلام کرنا بھی پسند نہ کرے، تو پھر ایسا کرنے والا جو ہوتا ہے وہ پھر اس پر وبال رہتا ہے۔
تو جس کا جتنا جو حق ہے، اب بیوی کا حق ہے، بیویاں شکایت کرتی ہیں جی یہ تو سارا دن باہر رہتے ہیں، رات کو دیر سے آتے ہیں، مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے. تو وہ اگر کمائی میں لگا ہوا ہے تو کس کے لیے کما رہا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے. اگر وہ کسی مثلاً کوئی عالم دین ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے دین کا، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے. لیکن وہ جان بوجھ کے نظر انداز کرے گا، گناہ گار ہوگا. لیکن مشغول ہے اور وہ لازمی کرنے والا کام، نیکی کا کام، تو اس پہ پھر گھر والوں کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. مگر کچھ لوگ جتاتے ہیں پتہ نہیں ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، تمہیں اندازہ نہیں ہے. یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے. آپ پر جس کا حق ہے اس کو پہچانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے کھیلتے بھی ہیں، بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، صحابہ کو بھی دیتے ہیں، دوسرے کاموں میں بھی. تو ہمیں کچھ نہ کچھ ٹائم نکالنا چاہیے، نکالنا. جس کا حق ہے، ٹائم کا ہے. میٹھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ. صدقہ سے مراد نیکی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سب کچھ ہو اللہ کی رضا کے لیے. کس لیے؟ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گی. توجہ سے ایک بات سنیں. ربا عربی میں لفظ کیا ہے؟ کہیے گا. جس نے نہیں کہا وہ بھی کہہ لے. ربا. اردو میں فارسی کا لفظ بولا جاتا ہے، لفظ فارسی کا مگر اردو میں سود. انگلش میں انٹرسٹ منی، مارک اپ، مختلف نام رکھ لیے اس کے. سود کی تعریف سن لیں. وہ زیادتی جو بدلے سے خالی ہو. 1 روپیہ آپ نے کسی کو دیا ہے، بدل میں آئے 1.25 روپے، تو وہ جو 4 آنے زیادہ آئے وہ کس چیز کا بدلہ ہے؟ عوض، بدلہ. وہ زیادتی جو بدلے سے خالی ہو، بدلے سے، اس کو سود کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا. میں یہ مسئلہ تفصیل سے بعد میں بیان کروں گا، پہلے آپ کو 2 باتیں سمجھا دوں. احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن کی آیت ہے. اللہ نے حلال کیا ہے بیع اور حرام کیا ہے ربا. بیع خرید و فروخت کو کہتے ہیں، ربا سود کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کسی کاروبار میں چیز لگاتے ہیں. آپ نے ایک چیز کمپنی سے خریدی 10 روپے کی، مارکیٹ میں آ کے 20 روپے کی بیچتے ہیں. خرچہ ہے لانے کا، اور اس کا آپ کو جو کاسٹ پڑتی ہے نفع رکھ کے. یہ منع نہیں ہے، یہ منع نہیں. لیکن آپ اس کا طریقہ غلط کر لیں. لوگ بڑے چالاک ہیں. کمپنی سے چیز لی 10 روپے کی، بیوی کو بیچ دی 15 روپے کی. بیوی سے کہا میں تجھے بیچتا ہوں 15. پھر بیوی سے خرید لی 20 روپے کی. ہیرا پھیری دیکھ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں
سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ دکان پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں گھر میں اتنے کا پڑا ہے، آپ نے جو چال چلی ہے وہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کر لینا، اسٹاک میں چیز ڈال دی، کھانے پینے کی چیزیں اسٹاک میں ڈال دی، مہنگا کر کے بیچوں گا۔ ایک ہوتا ہے فصل سے اٹھانا، اس کی نگہداشت کرنا، بازار میں ریٹ بڑھتے ہیں بیچ دینا، وہ اور بات ہے، لیکن نیت ہی یہی ہے کہ مارکیٹ میں پہلے قلت پیدا کروں گا، پہلے تنگی پیدا کروں گا، پھر چونکہ میرے پاس ہی ہوگا کسی اور کے پاس ہوگا ہی نہیں، پھر میں ہی دوں گا اور خوب کماؤں گا۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں۔ قسط، انسٹالمنٹ، قسطوں کا کام کرنا جائز ہے۔ ایک چیز آپ لینے گئے ہیں، نقد وہ کہتا ہے 5 روپے کی ہے، ادھار لوگے تو 7 روپے کی، قیمت بڑھا دی، جائز ہے؟ قیمت بڑھا دی ہے، کہہ رہا ہے نقد لوگے تو 5 روپے کی، مہینے کے بعد دو گے، 1 مہینے تک میرے پیسے رکے رہیں گے، میں 7 روپے لوں گا، ٹھیک ہے قیمت۔ اگر کوئی شرط لگا دے گا درمیان میں، وہ چیز ناجائز ہو جائے گی، اس میں سود آ جائے گا، جوا آ جائے گا۔ تو یہ آپ نے سمجھنا ہے، چونکہ ربا کا بیان میں جتنا سمجھا سکوں گا انشاءاللہ سمجھاؤں گا۔ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے جو کرنا ہے کس لیے کرنا ہے، اونچی کہیے گا۔ اب مجھے یہ بتائیں، کاروبار کرنا، مزدوری کرنا، نوکری کرنا، محنت کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ تن پروری، تن کہتے ہیں جسم کو، جسم کو پالنا، کیونکہ اگر آپ جسم کے لحاظ سے تندرست نہیں ہوں گے، محنت نہیں کر سکتے، کما نہیں سکتے۔ تن پروری کے لیے آپ نوکری کریں، تجارت کریں، محنت کریں، مزدوری کریں، جو بھی طریقے جائز ہیں۔ اب آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے چونکہ یہ کام کرنا ہے، میرا جسم مضبوط ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، ورنہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا، کام نہیں کر سکوں گا تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے، یہی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، مگر نیت یہ کر لیں تن پروری کی، یعنی اپنے جسم کو ٹھیک رکھنے کی نیت یہ کر لیں کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، مجھے عبادت کے لیے صحت چاہیے، صحت کے لیے غذا چاہیے، تو وہی محنت اللہ کی عبادت کی نیت سے کر لیں گے، وہ آپ کے لیے ثواب بن جائے گی۔ آپ اس سے محنت کریں، تجارت کریں، مزدوری کریں، وہ سب عبادت بن جائے گا، صرف نیت کے فرق سے، صرف نیت۔ اچھا جی، یہ جو مال خرچ کرنا، اس حوالے سے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق، خواہشات نفس کو قربان کر کے اللہ کا حق پورا کرنا، بندوں کا حق پورا کرنا۔ اب یہاں کچھ باتیں ہمارے معاشرے میں ہیں، میں 1-2 باتوں کا ذکر کر دوں۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے جن کا دل چاہتا ہے دوسروں کی مدد کریں، وہ اپنے بیوی بچوں سے روک لیتے ہیں، ان کو نہیں دیتے، دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ ایسا بھی معاشرے میں ہے، کبھی ضرورت مند کو دیتے ہیں یا کسی کے لحاظ کی وجہ سے دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ لیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو تو دے دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے۔ دونوں مثالیں ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے، گھٹنے پیٹ سے پہلے نہیں ہوتے، گھٹنے پیٹ سے پہلے نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟
پنجاب میں کہتے ہیں ٹھڈوں گوڈے اگے نہیں ہوندے، پیٹ پہلے ہے، گھٹنے بعد میں۔ کیا مطلب؟ تمہاری اولاد پہلے، تمہارے رشتہ دار بعد میں۔ یہی حوالہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، بچوں کی ضرورت پوری نہیں۔ اب اس میں طریقہ ہے، جتنی ضرورت بہت ہے پہلے بچوں کا خیال کرو، پھر دوسروں کا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا معاملہ آپ کنگال ہو گئے دوسرے کو، یہ بھی شریعت نہیں چاہتی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ آیا، وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ۔ یہ زکوٰۃ کے ایک معنی پھلنے کے بھی ہیں، پھولنے کے بھی ہیں، بڑھنے کے بھی ہیں، اور پاکی کے بھی ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، اتنا مال جمع کرو جتنا ضرورت ہے، جتنا کہیے گا۔ ہمیں سکھایا کیا گیا ہے، بر مالے کسے طمع مکن، دوسرے کے مال پر لالچ مت کرو۔ دوسرے کو دیکھ کے اس کی جیب فل ہے، اس کا مال، اس پہ لالچ، طمع، گریڈ نہ کرو۔ کوئی دے تو منع نہ کرو، ہدیہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، منع نہ کرو۔ ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرو۔ طمع، منع، جمع ایک جیسے لفظ ہے۔ لالچ نہ کرو، آئے تو منع نہ کرو، ضرورت سے زیادہ جمع نہ کرو۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ میں نے سود کی بات کرنی ہے بعد میں، لیکن پہلے کمائی کی تو بات کر لوں۔ کمانے کا ہر وہ طریقہ جو جائز ہے کمائیں۔ مزدوری جائز ہے، تجارت جائز ہے، محنت جائز ہے، آن لائن کریں، دماغ سے، جسم سے، کہ ایک ہے وہ پتھر توڑ کے کرتا ہے، ایک ہے قلم سے لکھ کے کرتا ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، کچھ ہے، مگر جو ناجائز ہے اس کی بات نہیں۔ مثلا شراب کی دکان پہ آپ نوکری کر لیں، شراب کو لکھنا، اس کا حساب کرنا وہ جائز نہیں۔ سود لکھنا، اس کا کرنا وہ جائز نہیں۔ اس کی ترغیب دینا، اس کی طرف لگانا جائز نہیں ہے۔ کوئی شراب پلانے کی ڈیوٹی لگا دے، جائز نہیں۔ ہر جائز کام جو آپ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جوتے کو جوڑ لگانا بری بات، موچی کا کام برا نہیں۔ پیشہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، انسان پیشے کو ذلیل کرتا ہے غلط کر کے۔ تو کوئی اگر چھوٹا سا بھی کام کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ ایک شخص جھاڑو لگا رہا ہے تو جھاڑو لگانا کوئی بے عزتی کی بات، اونچی اونچی۔ اپنے گھر میں آپ جھاڑو لگا لیں تو کیا آپ کی عزت چلی گئی؟ آپ کی گلی میں آپ جھاڑو لگا لیں کیا عزت چلی گئی؟ اونچی۔ اور کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں جھاڑو لگانا آپ کے لیے عزت کی بات ہے بہت۔ مسجد میں جھاڑو لگانا، کعبۃ اللہ میں لگانا، کسی اللہ والے کے دربار پہ لگانا، عزت کی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ذہن میں رہے، ہر جائز طریقہ کمانا منع نہیں ہے۔ آدمی اس نیت سے کمائے کہ میں بھی خوشحال رہوں گا، بچوں کو اچھا کھلاؤں پلاؤں گا، دوسروں کی مدد کروں گا، تو اس کا کمانا بھی ثواب ہوگا، اس کا کمانا بھی اونچی۔ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا، کسی کی، یہ بہت بڑی بات، پتہ لگ جائے فلانا مجبور ہے، ارے یہ تو موقع ہے، ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
کسی کو ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، وہ اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے کیونکہ اس کو پیسے چاہیے. آپ کو پتہ ہے چیز بہت مہنگی ہے، اس وقت میں آپ کوڑیوں کے مول مل جائے گی، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کم کر، وہ مجبور ہے، اس کو چاہیے، آپ اس وقت اس کی مدد کرنی چاہیے یا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ ہمارا مزاج نہیں ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ لٹا دو، لیکن جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو، ہمیں مسلمان بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کرنا. حدیث شریف ہے، تم میں سے کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا حتیٰ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. میں اپنے لیے چاہوں کہ نہیں جی مجھے سستا ملے، دوسرے کے لیے مہنگا، تو پھر یہ شریعت کی تعلیم اونچی کہیں نہیں ہے. تو جائز کمانا. اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، نہیں اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق آئے گا، تو ہاتھ دھرے بیٹھنا یہ نہیں ہے. آپ کا محنت کرنا یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. آپ مزدوری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے حکم، سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. کبھی آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسری جگہ سے، استیراد و تصدیر عربی میں کہتے ہیں، دوسری جگہ سے مال لانا ہے، یہاں سے لے جانا ہے، وہاں کی چیز یہاں لانی ہے نقدی کے ذریعے یا ویسے، تو آپ سفر کرتے ہیں. آپ کا تجارت کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا. اس کمائی سے آپ کھائیں گے، کھلائیں گے، وہ بھی آپ کے لیے ثواب ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگوں سے مال بٹورنا، ہمارے ہاں کہاوت ہے، مال بٹورنے کے لیے یا دوسروں سے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کرتے ہیں. سود کے حوالے سے میں نے آسان کر کے آپ کو بتایا، اصلی مقدار سے زیادہ لینا. آپ نے کسی کو 1 روپیہ دیا ہے، وہ جواب میں 1 روپیہ دے، یہ سیدھی سیدھی بات ہو گئی. آپ اس پر زیادہ لے رہے ہیں، اصل سے زیادہ، بغیر کوئی محنت کے، بغیر کوئی اور کام کے. تو یہ جو اصلی مقدار سے زیادہ لیں گے اس کو سود کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اونچی. جیسے کوئی کھانے کی چیز یا نقد رقم دیں کسی کو اور اس سے زائد لیں، 1 پاؤ کے پیسے دے رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں اوپر سے دے، ایک چیز کے بدلے پیسے دے رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک آدھی چیز اور ملا دے، تو جو بدلے سے، عوض سے خالی ہوگی وہ کیا ہوگا؟ کہیے سود. میعاد، ٹائم. میں تمہیں زیادہ ٹائم دیتا ہوں، اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو میعاد میں مہلت کی وجہ سے زیادہ رقم لینا. میں پہلے بتا چکا ہوں، چیز مہنگی بیچنا ادھار کے لیے وہ اور بات ہے، لیکن میعاد میں مہلت کی وجہ سے زیادہ رقم کسی اور چیز کے لینا، اس میں جو ادھار کی ایسی قسم آ جائے جس میں شرط لگا دیں، پھر وہ جائز. اونچی. کسی چیز کے بدل سے زیادہ لینا یہ سود ہے. لوگوں کے مال سے اپنا مال بڑھانا، ایک ہے تجارت، ایک ہے سود کا طریقہ. دیکھنے میں دونوں قریب قریب لگتے ہیں مگر فرق ہے. مگر اب آپ تجارت کر رہے ہیں، اس سے بھی مال بڑھ رہا ہے، آپ سود کے ذریعے بڑھا رہے ہیں. جہاں طریقے کا فرق آ گیا وہ حرام اور حلال بنا دیتا ہے. یہ اتنی آسان سی بات ہے. اب میں آپ کو ہیلے کی بات بتاؤں.
جائز سود کا ہیلا کیا ہوگا؟ کسی کو اصل مال کی ادائی پر آپ نے 100 روپیہ لیا ہے، اس کا 100 روپیہ واپس کر رہے ہیں، بطور ہدیہ کچھ بڑھا دیں، بطور تحفہ ہدیہ، محبت سے آپ نے 10 روپے زیادہ کر دیے اصل ہی ہیں، محبت سے 10 روپے بڑھا دیے ہیں، تو محبت سے نیکی کے طور پر یہ سود نہیں ہوگی، اس پر ثواب ہوگا، اس پر لیکن قیامت میں اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ قیامت میں اس کا ثواب، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیا، ویسے ہی اس کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے۔ اگر یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو پھر آخرت میں بھی اس کا ثواب ہوگا۔ ہمارے ہاں شرطوں پہ بھی ہوتا ہے معاملہ، بہت سی چیزوں، مثلاً آپ نے کسی تم یہ کام کر کے دکھاؤ تمہیں اتنے دوں گا، یہاں تک جائز ہے، اتنی شرط، اور اگر تم نے نہیں کیا تو تم مجھے اتنے دو گے، اب حرام ہو گیا۔ صرف یہ کہ آپ بطور انعام کچھ دیں گے، اتنی شرط جائز ہے، اتنی شرط جائز۔ بچے سے کہہ دیں وہ ہاتھ لگا کے آؤ وہاں 1 روپیہ دوں گا، آپ نے دے دیا، یہ انعام ہو گیا۔ اگر تم وہاں نہیں گئے تو تم سے 2 روپے لوں گا، اب جائز نہیں ہے۔ تو جو آپ شرطوں کے کھیل کھیلتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں، پہچانتے جائیں کہاں کہاں حرام ہوتا جاتا ہے۔ کوئی کسی کو عوض کے معنی بدلے کے ہوتے ہیں، بدلے کا زیادہ مال دے کر کہے کہ میں تجھے حلال طریقے سے دے رہا ہوں، تو اس کا ایسا کہنا اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال نہیں کر سکتا۔ آپ لفظی ہیر پھیر کر کے اس کو حلال اونچی نہیں کر سکتے، اور یہ بیماری عام ہے۔ بیاج، سود، انٹرسٹ، اس نے دنیا کے مالی نظام کو تباہ کیا ہوا ہے۔ مسلمان حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھ لے، قرآن کی آیات پڑھ لے، سود لینا دینا، کوئی شخص اپنی ماں سے بدکاری کرے، کتنی مرتبہ بدکاری کرے، زنا کرے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا سود لینا دینا بڑا گناہ۔ مگر بتائیں کر رہے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے حکمران، ان کو سود پر دوسرے ملک سے پیسہ مل جائے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گناہ پر مبارکباد دے رہے ہیں۔ یہ حال ہے۔ آج بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو سود سے بچتے ہیں، جن کو احساس ہے، ڈرتے ہیں سود سے۔ اور سود کا مال جس مال میں ملے گا، ایک تو حرام کر دیا، دوسرا بیماریاں لگیں گی، برکتیں جائیں گی، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ رہتا نفرتیں ہوں گی، ان کے ہاں بیماریاں ہوں گی، مسائل ہوں گے، کیونکہ جب اصل درست نہیں ہے تو نتیجہ بھی درست نہیں ہوگا۔ اب تم نے سود دیا یا لیا، اس کا سن لیا، اب تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، وہ فرض ہے، واجب ہے، واجب صدقہ، وہ مال کو آپ کے صاف بھی کرے گی، برکت بھی لائے گی، اور مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے۔
اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کی راہ میں دیں گے۔ تو وہاں جہاں آپ نے بظاہر دوسرے سے زیادہ لیا ہے، 100 دے کر 200 لیا ہے یا جتنا بھی لیا ہے، وہ لگ رہا ہے کہ آپ کو زیادہ ملا ہے، مگر آپ نے گناہ بھی لیا ہے، برباد بھی ہوئے۔ یہاں آپ نے تھوڑا سا دیا ہے، اللہ کے ہاں ثواب کے بھی مستحق ہو گئے، اور اللہ کا وعدہ ہے اس کا کئی گنا زیادہ دے گا۔ فرق نظر آیا؟ یہ آپ کو بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ سود کا بیان آیا ہے تو کچھ باتیں سود کے حوالے سے میں انشاءاللہ تفصیلی کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ویسے تو لوگ جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کو پتہ چل جائے۔ گھروں میں آپ کھیلتے ہیں، پلے کارڈز جس کو تاش کہتے ہیں، شیطان کی کتاب بھی کہتے ہیں، 52 پتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف تفریح کھیل رہے ہیں، ایسے کوئی پیسے نہیں لگا رہے۔ کچھ پیسے لگاتے ہیں، رمی کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 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 اس میں کھیل بنے ہوئے ہیں۔ یاد رہے اس کا کھیلنا وقت کا ضائع کرنا، وقت کا چالاکیاں سیکھتے ہیں، کس طرح ڈاج دینا ہے دوسرے کو، کس طرح چال چلنی ہے، ایک تو یہ سیکھتے ہیں۔ وقت ضائع کرتے ہیں، پیسے لگائیں گے تو وہ جوا ہوگا، اس میں کسی طرح جائز کی گنجائش نہیں۔ جی ہم نے تو اس لیے کہ جی یہ پیسے جتنے جیتیں گے جمع ہو کے بعد میں کھائیں گے، تو لگایا تو ہے نا، اور جی بعد میں ہم اس کی کوئی چیز منگا لیں گے سب کھا لیں گے، جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے کھیل کھیل لو بھی، 4 آدمی کھیل کھیلیں گے تو پہلے سے پیسے رکھ دیے، یار یہ پیسوں کا کچھ منگا کے کھا لیں گے، وہ اور بات ہے، لیکن جیتنے پہ تو وہ آپ نے کھیل تو کھیل لیا، تو جب کھیل لیا تو آپ اس کے مرتکب ہو گئے، وہ گناہ آپ کے ذمے ہو گیا، اب وہ جائز نہیں۔ انعام جائز ہوتا ہے، مثلاً آپ نے کھیل بچوں سے کہا کہ مضمون لکھو، جو اچھا لکھے گا اس کو اتنا، وہ جائز ہے، انعام کی بات جائز ہے، بشرطے کہ وہ بھی صحیح بات کے لیے ہو، غلط کے لیے نہ ہو۔ یہ جو لاٹری سسٹم آ جاتا ہے بعض لوگ کاروبار میں، اس کی کوئی گنجائش اونچی، ہاں جی، کچھ لوگ کاروبار اس طرح کر لیتے ہیں، اتنے پیسے جمع کرا دو تمہیں اتنی رعایت ملے گی، اس میں بھی اگر ایسی صورت آ گئی جو شرط پائی گئی تو وہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ ہاں ممبرشپ کرنا کسی چیز کے لیے، آگے کام کرنا، وہ درست طریقے سے ہو تو بالکل جائز ہے، مگر پہچاننا ہوگا، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ بظاہر سود والا یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، سود لے رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گھٹا رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا اور اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جو اللہ کی راہ میں، اس کی مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ، انبتت، دانے کو جب بو دیا جاتا ہے تو وہ دانہ اگاتا ہے، 7 سنابل، 7 بال، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانہ، تو ایک کے بدلے ہو گئے 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے دگنا کر دے، زیادہ کر دے، 1400 کر دے، جتنا چاہے۔ تو اللہ کی راہ میں ایک دانہ تو 700، 1400 یا جتنا اللہ چاہے، اور ادھر ایک دانہ لگایا تو گناہ بھی ہے، مال بڑھے گا نہیں، گھٹے گا، گناہ الگ ہوگا، اور جو اس کے ساتھ ملتا جائے گا خرابی ہی لائے گا۔ حرام کھا کے جو جسم بنے گا، جو گوشت بنے گا، جو غذا لیں گے کھائیں گے، بتائیے سارا گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی، تو ہمیں سود سے بچنا ہے، سود سے، سود کو ربا کہتے ہیں، نام بدل لیتے ہیں لوگ، ڈائریکٹ سود کہنا نہیں لگے گا، اس کو مارک اپ کہہ دو،
انٹرسٹ کہہ دو، کچھ لوگ اس کو پروفٹ بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے ایک ہے نفع، جائز نفع بالکل حلال ہے، مگر سود کسی صورت بھی حلال نہیں ہے۔ اس کا لکھنا، اس کا دینا، اس کا لینا، اس کی طرف شوق دلانا، لگانا، یہ سب کے سب اس کی کوئی گنجائش اونچی کہہ دیں سب حرام ہے۔ تو جب یہ حرام ہے تو اس کے ذریعے جو بھی آپ کو ملے گا وہ حرام ہوگا، وہ کھائیں گے، اندر بیماریاں لے جائیں گے، گناہ بھی لے جائیں گے، اور وبال رہے گا پھر آخرت میں بھی۔ آپ نے نہیں سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات آپ کو جس طرح ویڈیو دکھائی جاتی ہے نا، جہنم کا حال دکھایا گیا، فرمایا کچھ لوگوں کے پیٹ ایسے جیسے بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے، جس طرح یہ ہال ہے نا پورا، اس طرح ان کے پیٹ، اور ان میں سانپ اور بچھو، وہ ان کو کاٹتے ہیں، وہ ہل رہے ہیں کہ ہلتے رہیں گے تو کاٹنے سے بچیں گے، ذرا سا رکتے ہیں تو وہ جانور پھر کاٹتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے، یہ سود، یہ رشوت، یہ بھتہ، یہ تاوان، رینسم، یہ ناجائز لینے والے، اس میں یہ گورنمنٹ والے بھی آئیں گے جو ظالمانہ ٹیکس لیتے ہیں، یہ سب اس میں آئیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوں گے جو اچھی چیزیں چھوڑ کے یہ پیپ، جہنمیوں کا پیپ، ان کا گند وہ کھا پی رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ؟ جن کو حلال مال پسند نہیں تھا، جو حرام پسند کرتے تھے۔ آپ گند کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہو، ناک بند کر لیتے ہو، منہ پہ کپڑا رکھ لیتے ہو، یہاں بتایا گیا کیا ہوگا، اس کے باوجود کتنے ہیں جو سنبھل رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں۔ کتنی نوکریاں ان کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، ان نوکریوں کے لیے کروڑوں روپے دے کر وہ نوکری مل جائے، کیونکہ وہاں پر سے پتہ ہے آمدنی ہوگی، اس کو اوپر کی آمدنی کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، حرام حرام حرام، اس کے لینے کے لیے باقاعدہ نوکریاں، سفارشیں، پیسے، 2 دن کے پیسے، نہیں پتہ ہے کہ اگلا سانس بھی آنا ہے یا نہیں۔ تجارت کی صدیق اکبر نے کی، تجارت کی عثمان غنی نے کی، تجارت کی امام اعظم نے کی۔ اللہ والے تجارت بھی کرتے تھے اور حلال کماتے تھے، اللہ کی راہ میں حلال خرچ کرتے تھے، شان بیان کی۔ انہوں نے اسی کمائی سے جنت خریدی۔ اللہ یا رسول اللہ، سوچیں، غور کریں، آج کما بھی غلط رہے ہیں اور کما اس سے خرید بھی دوزخ رہے ہیں، عذاب خرید رہے ہیں۔ کتنی بری بات ہے۔ اچھا، دھوکے میں بھی ہم لوگ یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی فن ہے، یہ ہماری کوئی قابلیت ہے۔ مثلا آپ نے 500 روپے کا نوٹ دیا دکاندار کو، اس نے توجہ نہیں کی، اس نے 1000 کا نوٹ سمجھ کے آپ کو باقی واپس کیے، تو ہم اس کو اپنی مہارت سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں فوراً اس کو کہیں کہ بھائی میں نے اتنے نہیں دیے تھے، نہیں، ہم کہتے ہیں لو بھائی آ رہے۔ تو آپ حرام کا لقمہ شامل کرو گے تو برکت بھی جائے گی، گناہ بھی ہوگا، وبال بھی رہے گا، اور اس پر لوگ آج ڈرتے نہیں۔ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، گنتی میں کمی کر رہے ہیں، بتا کچھ رہے ہیں، دے کچھ رہے ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے، بس پیسہ آ جائے، 2 پیسے آ جائیں، 2 پیسے آ جائیں۔ بہت بری بات ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا ہے، کمائی حلال ہو، تھوڑی ہو مگر حلال ہو تو برکت والی ہوگی، بہت زیادہ ہو اور حلال نہ ہو تو گناہ الگ اور اس کا وبال الگ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے اللہ نے بتا دیا خرچ کرو، رشتہ داروں کا حق دو، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہمانی کرو، مہمان کے ساتھ، پہلے بتا دیا ان کا حق دو۔
اور یہ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر تم کامیاب۔ اس کے بعد بتایا غلط کمائی اور غلط خرچ۔ پہلے جائز کمائی جائز خرچ، اب بتایا جا رہا ہے غلط کمائی اور غلط خرچ۔ تو سننے والوں کو سننے کے بعد بھی نصیحت نہ ہو۔ ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ چیز تم نے اگر کھائی نا تو بیماری بڑھ جائے گی اور یہ تمہارے اندر ڈیڈ سیل بنا دے گی، تمہارے جسم میں تمہارے نظام کو بگاڑ دے گی، تو رک جاتے ہو، نہیں رکو تو خرابی ہوتی ہے، پھر علاج کے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، بیماری بھی بھگتنی پڑتی ہے۔ اب ڈاکٹر کے کہنے پہ رک گئے، یہاں رب بتا رہا ہے نہیں رکتے، تو پھر غلطی ہماری ہے یا نہیں؟ تو پھر بھگتنی پڑے گی، پھر وہ بیماری کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، بربادی کی صورت میں، پھر بعد میں عذاب کی سزا کی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ تو اے انسان سمجھدار بن، بے وقوف کا مطلب جس میں بات ٹھہرتی نہیں ہے نا، جو بات کو سمجھتا نہیں اس کو بے وقوف کہتے ہیں، گالی نہیں ہے۔ بے وقوف مت بن، نادان مت بن، سمجھدار بن، گھاٹے کا سودا نہ۔ اللہ کی رضا کے لیے جائز خرچ کر تو جزا ملے گی، کامیاب ہوگا۔ غلط کمائے گا، غلط خرچ کرے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا اور عذاب کا مستحق بنے گا۔ تو دولت کمانا بری بات نہیں، لیکن جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کا صحیح خرچ کرنا بھی بری بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، سمجھنا، اونچی کہیے۔ خلاصہ کر دوں آج کی گفتگو کا، اب یہ سود کا بیان آیا ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ پہلی بات یہ پتہ چل گئی تو اللہ کا حکم رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داری کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو رشتہ داری کا بتاؤ، یہ دیکھو ان سے یہ رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، یہ اتنا قریبی ہے، اس کا حق اتنا ہے، خود بھی سمجھیں اور بچوں کو یاد کرائیں۔ آپ ملواتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے ملواتے نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی کمزوری ہو جائے گی۔ پھر مسکین، نادار، وہ جس نے جمع نہیں کیا ہوا، مسکین سے مراد وہ نہیں ہے جو بھکاری بن رہا ہے، جو جس نے جمع نہیں کیا ہوا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہے۔ اور مہمان، اس کے ساتھ بھی ہم نے نیکی کرنی ہے، اور کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور کامیابی کے لیے۔ اب آ گیا کہ وہ لوگ جو مال زیادہ لینے کو دیں، مطلب میں دوں اس کو 100، مجھے اس کے بدلے 200 مل جائے، سود کے لیے پورا بیان۔ تو سود سے کسی طرح تعلق نہیں رکھنا، نہ لینا ہے، نہ دینا ہے، نہ ہی کسی کو اس کی طرف دھیان دلانا ہے، بلکہ اس کو بتانا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں، یہ تجھے بھی تباہ کرے گی، تیری نسلیں بھی برباد کرے گی، اور آخرت میں بھی تیرے لیے وبال بنے گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جان لیا۔ ہاں، میں نے طریقہ بتا دیا، کسی نے کسی سے لیا ہے، اب اس کو وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ بڑھا کے دے دے، وہ اور بات ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے گا تو ثواب نہیں ہوگا۔ محض ویسے دے رہا ہے اس کو خوش کرنے، تو وہ ہدیے کے طور پر دینا زیادہ جائز ہے، بغیر بدلے کے دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ سود۔ طے کر لے گا تو کیا ہوگا؟ سود۔ تو سود بہت بڑی بیماری، اس سے بچنا ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2-3 باتیں کرنی ہیں مختصر وقت میں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت پاکستان میں کون سا نظام رائج ہے، مجھے نہیں پتا۔ کہتے اس کو جمہوریت ہے، ڈیموکریسی، نام یہ لیتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے، مگر
جمہوریت کے نام پر کیا ہو رہا ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ بادشاہت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے جس کو آمریت کہتے ہیں۔ اس وقت کوئی منتخب حکومت نہیں ہے، نگراں حکومت ہے۔ اس حکومت کو جو اس وقت ہے کیا کہا جاتا ہے؟ نگراں۔ یہ الیکشن سے یا سلیکشن سے نہیں، یہ ویسے بنائی گئی ہے۔ جو بھی الیکشن بھی ہمارے ہاں 1970 میں ایک بار ہو گئے، اس کے بعد سے جتنے الیکشن ہو رہے ہیں وہ کہاں فیصلے ہوتے ہیں، کون طے کرتا ہے، ریگنگ کتنی ہوتی ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم۔ سنتے ہیں جی فلاں جگہ فیصلے ہوتے ہیں، فلاں فیصلے کرتے ہیں، اللہ جانے کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے، جب اپنی مرضی کے تم نے بندے کرنے ہیں تو پھر اربوں روپیہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ دھوپ میں نکلیں، خرچہ کریں، جائیں، لائن لگے، ووٹ دیں، اور آپ نے اس کو جس کے کھاتے میں ڈالنا ہے ڈال دیں گے۔ تو یہ کائے کے الیکشن؟ اس طرح ملک جو ہیں بگڑتے ہیں، سنورتے نہیں۔ بہرحال نگراں حکومت کا کام ہوتا ہے 90 دن کے اندر اندر انتخاب کرا کے جو منتخب حکومت ہو اس کے حوالے کریں اور چلتا بنے۔ لیکن یہ نگراں حکومت کچھ زیادہ ٹائم لے رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کو وہ اختیار نہیں ہوتا جو منتخب وزیر اعظم کو ہوتا ہے۔ اس وقت جو وزیر اعظم ہیں، کیا نام ہے؟ انوار الحق کاکڑ۔ وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں جیسے وہ اس وقت پاکستان کے مالک ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا، قائد اعظم محمد علی جناح جو تحریک پاکستان کے قائد اعظم، انہوں نے اسرائیل نامی حکومت کے خلاف کہا تھا کہ یہ یورپ کا ناجائز بچہ مسلمانوں کے جسم میں گھونپا گیا، یہ خنجر ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ کاکڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کا فرمان کوئی قرآن نہیں ہے، اللہ کا الہام نہیں ہے کہ جس کو مانا نہیں جا سکتا۔ یہ کاکڑ صاحب کا بیان کیا بتا رہا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں۔ قائد اعظم کی بات کی کوئی حیثیت، حالانکہ کوئی اور ملک ہوتا اور ان کے فاؤنڈر کی ایسی بات ہوتی تو آئینی طور پر فوراً اس شخص کو ہٹا دیا جاتا، بلکہ سزا دی جاتی۔ مجھے آپ کے سامنے جو بات کرنی ہے وہ یہ، مسٹر کاکڑ کے نزدیک قائد اعظم تو کیا، ان کے نزدیک رب کے فرمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ حکمران جتنے ہیں، یہ سیاستکار، یہ سود لینے دینے کو جائز ہی نہیں سمجھتے، مبارکباد دیتے ہیں تو خدا کے فرمان کے ماننے والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ان کے ہاں کتنے قوانین اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں؟ کہتے ہیں قرآن سپریم لا، اس کو کہہ رہے ہو کہ قائد اعظم کا فرمان اللہ کا الہام نہیں ہے، تو جو اللہ کا فرمان ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا طریقہ ہے، کیا سلیقہ ہے؟ تو قائد اعظم کا فرمان نہیں مانتے تو وہ تو آئینی مسئلہ ہے، اللہ اس کے رسول کا فرمان نہیں مانتے، یہ تو ایمانی مسئلہ ہے۔ اور وہ یہ حکمران مانتے نہیں، تو بتائیں کیا یہ ہمارے ملک کے خیر خواہ ہیں؟ ان کی وجہ سے ہمیں کوئی خیر ملے گی؟ وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا پاکستان کا نظام قرآن و سنت ہوگا، کہتے نہیں کہا تھا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماننا نہیں چاہتے، کتاب و سنت کو ماننا نہیں چاہتے۔ تو تم کتاب و سنت کو نہیں ماننا چاہتے، ہم ایسے حکمرانوں کو ماننا نہیں چاہتے۔ وہ سیاستکار یا وہ کوئی عہدیدار کسی ادارے کا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اس کو ماننے سے علی الاعلان انکار کرتے ہیں۔
ہماری فوج ہو، ہماری عدلیہ ہو، ہمارے بیوروکریسی ہو، ہماری پارلیمنٹ ہو، ہمارے جتنے ادارے، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس بارے سے ہٹے تو پھر تمہیں اللہ ہم سے دور کر دے۔ جو دین میں دخل دے گا ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلے بھی تباہ و برباد، اور فرعون نہیں رہا، نمرود نہیں رہا، یہ کیا رہیں گے جو سمجھتے ہیں کرسی بڑی چیز ہے؟ نہیں، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم، بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ باقی یہ آتے جاتے علماء نے کھالیں کھچوا لی، سولی چڑھ گئے، مگر سچ بولا۔ ان لوگوں کو سچ پسند نہیں، تو ہم دین کے خلاف، ملت اسلامیہ کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ ایک بات، اب ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے عمرہ سیزن آئے گا، ساری ایئر لائن کرائے بڑھا دیں گے، ہوٹلوں کے کرائے بڑھ جائیں گے۔ سیزن ہے، کیا مطلب؟ کمانے کا۔ عبادت کے موسم کو کمانے کا موسم کر لیا۔ ابھی اسکول میں 15 دن کی چھٹیاں سردیوں کی ہوتی ہیں، پاکستان میں یہ جو ایئر لائنز ہیں، ہوائی جہاز کی کمپنیاں، سب نے ریٹ دگنے کر دیے۔ 18,000 کی ٹکٹ اس وقت 48,000 کی مل رہی ہے۔ کماؤ۔ بتائیں جن کی سوچ یہ ہوگی وہ ملک ترقی کریں گے؟ رمضان آئے، رجب آئے، ربیع الاول آئے، محرم آئے، کم کرو پیسے، اس وقت زیادہ کرتے ہیں۔ ایئر لائن بھی بڑھائے گی، ہوٹل بھی بڑھائیں گے، سب بڑھائیں گے۔ تو یہ دنیا کما لو گے، تم کوئی خیر نہیں کما رہے۔ تمہارا مقصد اپنا اللہ کی رضا کے لیے رعایت کر کے دیکھو، اس وقت لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، مگر یہ مشکل کرتے ہیں۔ غیروں سے سیکھو، ان کے مذہبی موقع آتے ہیں وہ آدھے ریٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ، اور ہمارے ہاں ڈبل کیا جاتا ہے۔ اگلی بات یہ کہ جامعہ مسجد گلزار حبیب جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شہر کی مشہور مسجدوں میں، پرانی مسجدوں میں، ہمارے ہاں سے سوئی گیس کا جو میٹر تھا چوری کیا گیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ جی میٹر چوری ہو رہے ہیں اور بک رہے ہیں۔ چوری ہوتے ہیں اور تو جب بک رہے ہیں تو اس کا مطلب ملی بھگت ہے، ورنہ بک کیسے رہے؟ بھائی جس نے چوری کیا وہ اس کی کوئی چیز استعمال کر لے تو سمجھ آئے۔ جب وہ بک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ محکمے کی ملی بھگت تف ہے تم پر۔ افسوس ایسے حکمرانوں پر، افسوس ایسی انتظامیہ پر۔ وہ کل ہم نے فوراً FIR کٹائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لگا دیں گے۔ ہم نے کہا اندر لگا دو۔ جی نہیں، اندر نہیں لگانا۔ کیا مطلب؟ پھر دوبارہ چوری ہو، پھر لگے، پھر اس طرح پیسے بنے۔ وہ لگانے والا جو آیا تھا اس نے کہا میں نے ایک ہی گھر میں 3 مرتبہ لگایا، بار بار چوری ہوتا ہے، بار بار بک رہا ہے۔ بجلی کے میٹر چوری ہو رہے، بک رہے۔ سمجھدار ہے اتارنے والے پہلے گیس بند کرتے ہیں ورنہ تو آگ لگ جائے۔ تو اس کا مطلب ملی بھگت ہے نا، اونچی۔ یہ ہو رہا ہے آپ کے ملک میں۔ اندازہ کر لیں کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے۔ چیزوں کے دام کتنے مہنگے ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ 25 دسمبر آنے والی ہے۔ کون سی؟ عیسائی اس کو کرسمس کہتے ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش، یوم ولادت، برتھ ڈے، ان کا منانے کا جو طریقہ ہے ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کو ان کے حوالے سے مبارکباد نہیں دے سکتے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہمارے لیے بہت اچھی بات، وہ اللہ کے نبی ہیں، مگر 25 دسمبر ہی تاریخ ہے یا نہیں ہے، اول تو یہ مسئلہ۔ لیکن ہم ان کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس نہیں کہیں گے۔ ہم حضرت عیسیٰ کی اگر وہ تاریخ ولادت ہے تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ
ان کے میلاد کا موقع ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ لیکن ان کے طریقے، ان کے گرجا گھروں میں جا کے یا انہی کی طرح سانتا وہ لباس وغیرہ پہن کے وہ سب حرکتیں ہم نے نہیں کرنی، ہم نے نہیں کرنی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح نہیں مانتے، وہ تو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئے گا، اگلا جمعہ آئے گا، بتا دوں گا، سال کی آخری رات 31 دسمبر کو رات کے 12 بجے مسلمان لڑکے جناب سائلنسر کھول کے اور سڑکوں پہ کیا کچھ حرکتیں کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، تماشے کرتے ہیں، یہ ہمارا کام۔ ہمارے ہاں اس مسجد میں 31 دسمبر کو رات 11:59 پہ درود شریف پڑھا جائے گا، 12 بجے اذان دی جائے گی، یہ ہمارا تک۔ آپ بھی اپنے گھروں میں یہ کیجئے گا، فائرنگ میں، اس طرح کے تماشوں میں کوئی حصہ نہیں لینا۔ جامع مسجد آرام باغ کے خطیب تھے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے، حضرت تاج العلماء کے فرزند تھے، اہل سنت کے بزرگ عالم تھے، مفتی محمد اطہر نعیمی صاحب 2 دن پہلے انتقال کر گئے۔ الحمدللہ تقریباً 100 سال عمر پائی انہوں نے، ماشاء۔ تو بڑے باپ کے بڑے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات۔ یہ جو دارالعلوم نعیمیہ بنا ہوا ہے، یہ انہی کے بزرگوں کی اور اسی گھرانے کی یادگار، انہی لوگوں نے سارا محنت کر کے یہ بنایا۔ حضرت اپنے والد کے ساتھ وہاں ناظم آباد میں ان کا تدفین ہوئی ہے۔ ہمارے گھریلو جیسے مراسم تھے، دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہمارے علاقے میں الحاج ایوب قریشی صاحب، جن کو لوگ پیار سے لڈو بھائی کہتے ہیں، ان کی ایک ہی بہن تھی، وہ بھی انتقال کر گئی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ کیلنڈر کسی نے دیا ہے، یہ